تو اسی طریقے سے توحید کے بعد دوسرا نمبر رسالت کا آتا ہے. توحید و رسالت آپ نے سنا ہوگا نا. تو توحید کے بعد دوسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ رسالت ہے نا. اور رسالت کا تو نمبر آتا ہی ہے, رسول کا نمبر تو آتا ہی ہے. رسول کے اوپر کیا چیزیں نازل ہوں گی یا ہو رہی ہیں یا کی گئی ہیں, ان چیزوں کا ذکر ہوگا. یعنی رسالت کا بھی ذکر ہوگا اور رسول کے اوپر کیا نازل ہوا ان چیزوں کا بھی ذکر ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. واو کا معنی اور, ان کا معنی اگر, ان کا معنی اگر, کنتم یعنی تم لوگ ہے نا, فی کا معنی میں, فی کا معنی میں, ریب کا معنی شک ڈاؤٹ ہے نا, مما, مما کا معنی جو چیزیں, مما کا معنی جو چیزیں, نزلنا ہم نے نازل کیا, نزلنا کا معنی ہم نے نازل کیا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا معنی پر, اللہ کا معنی پر ہے نا. عبدنا, عبد کا معنی بندہ ہے نا, عبدنا اپنے بندے پر, یعنی ہم اپنے بندے پر. تو اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تم شک میں ہو, اور اگر تم, دیکھیے قرآن میں ہے نا, اور اگر تم شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا, ان چیزوں کے بارے میں جو چیزیں ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے. تو بندے سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے. یعنی یہ کتاب جو تمہارے سامنے اللہ کے رسول پڑھ کر کے سنا رہے ہیں, اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے, ریب ہے, ڈاؤٹ ہے, تو کیا کرو؟ فَأْتُو, لے آؤ. فَأْتُو کا مطلب لے آؤ, بِسُورَةٍ, ایک صورت بنا کر کے, ایک ہی صورت لے آؤ کہ جیسے مِن مِثْلِهِ, اس قرآن کی آیت جیسی ایک صورت لے آؤ. یہ پوری دنیا کو چیلنج ہے اور رہتی دنیا تک چیلنج ہے. قیامت کے صبح تک بچہ پیدا ہونے والا اگر وہ فلسفی بنتا ہے, تمام کی تمام ڈکشنریوں کا مالک بنتا ہے, تو چیلنج ہے کہ تم لے آؤ. قرآن مجید کی میں ابھی دلائل دکھاؤں گا آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے دلائل دیے ہیں. دنیا کی ہر چیزیں بدل سکتی ہے, ہر چیزیں تبدیل ہو سکتی ہے. قرآن تبدیل ہو سکتا نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے یہ واحد کتاب ہے جو اتنا چیلنجیبل ہے دنیا میں آج تک. یہ پہلی کتاب ہے, پہلی کتاب کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنی کتابیں لکھی گئی, اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہے, اور کتنی کتابیں نہ جانے لکھی جائیں گی, لیکن واحد چیلنجیبل کتاب ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید. کہ جس نے بھی اس کے اوپر انگلی اٹھایا ہے تو یا تو وہ مسلمان ہو گیا ہے یا تو بری موت مارا گیا ہے. میں نے کل وہ واقعہ سنایا تھا ریچارڈ کا, امریکن ریچارڈ کا. وہ امریکہ کا کتنا بڑا پولیس آفسر, پھر فوجی آفسر اور کیا کیا جانے نہیں بنا, اور مسلمانوں کی دشمنی میں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے نہ جانے کتنی تدبیریں انہوں نے سوچی, کتنی سازشیں رچی. لیکن جب وہ کسی مسجد میں جاتا ہے جس مسجد کو اسے بم سے اڑانا رہتا ہے, اس مسجد کے سامنے جاتا ہے, اس مسجد کے اندر آتا ہے, ایک بندہ نوجوان ملا اور کہا موسٹ ویلکم, آئیے موسٹ ویلکم. تو تھوڑا بہت اس کے دل میں نرمی آ گئی کہ بھائی یہ تو موسٹ ویلکم کر رہا. تو اس نے کیا کہا کہ بھائی ہم کو اسلام سمجھنا, کیا کریں ہم. آج ہم لوگ رہتے تو فضائل اعمال دے دیتے ہیں. کیا کہہ رہے ہو؟
نہیں دیتے تھے. آج میں کہہ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ پورے رتلام کی بات کر رہا ہوں، یا جہاں جہاں بھی دیوبندیت کی بو ہے، آپ وہاں جاؤ کہو کہ مجھے اسلام سمجھنا ہے، فوراً فضائل اعمال. یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، ہمارے اسلامی سوسائٹی کے اور ایسے نام نہاد مسلمانوں کے، کہ اگر آپ ان سے جا کر کے بائی دا وے غلطی سے بات کر رہا ہوں، غلطی سے بھی جا کر کے آپ ان سے پوچھ لیے کہ اسلام سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو فضائل اعمال لے لو. اور کیا کرنا پڑے گا؟ 4 چلے لگا لو. اور کیا کرنا پڑے گا؟ جماعت کو گھر میں بلا لو. یہی سب رہ گیا ہوا اب. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا چیلنجیبل یہ کتاب ہے. کوئی بھی بک ایسی ہے جس کو مطلب اس طریقے سے چیلنج کے ساتھ بتائی گئی ہو؟ انڈین سمویدھان بھی نہیں ہے چیلنج کے ساتھ لکھے ہوئے. اگر ایسا ہوتا تو مودی تو قانون نہیں بدل پاتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو سمویدھان کو آگ ہی نہیں لگا پاتے. لیکن میرا یہ بھی ماننا ہے کہ دنیا کا سمویدھان جل سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے نا، نیست و نابود ہو سکتا ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ نہ وہ پھٹ سکتا ہے، نہ مٹ سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے. کیوں؟ جو کاغذ میں حروف لکھے ہوئے آپ ان کو مٹا سکتے ہو، ان کو پھاڑ سکتے ہو، ان کو جلا سکتے ہو. سینے میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو کہاں سے جلاؤ گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قرآن کی تعریف ہے. کاش ہم قرآن سے جڑ جاتے، کاش امت مسلمہ قرآن کو اپنا رہنما، اپنا اصول بنا لیتا. یہ ضابطہ حیات ہے. اپنی طاقت قرآن مجید میں تلاشتا، اپنی عزت قرآن مجید میں تلاشتا، تو شاید امت کو یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے. اور آج تک کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں آج بھی چیلنج باقی ہے. اگر کسی کے ماں نے اتنی دودھ پلائے کسی کو اور حلال دودھ پلایا ہو تو قرآن مجید کے ایک حرف کو بدل کے دکھا دے سے. بسم اللہ ہے، بسم اللہ کر کے دکھا دے. بات سین میم سیم رہے گا، باقی نیچے صرف زیر ہے، صرف زبر لگا کر کے دکھا دے. بدل جائے گا قرآن؟ ہرگز بدل نہیں سکتا. تو بھائی اس کو تبدیل کرنے کی بات ہی بہت دور کی ہے. آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا جواب دیتا ہے اس چیز کے بارے میں. اب دیکھیے، یہ سورۃ یونس ہے، سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر اس کا ہے، اس کے آیت نمبر ہے 37 اور 38. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اس قرآن مجید کے بارے میں؟ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن تم اپنے من سے گڑھ لیے ہو، یعنی من کی بات تم کرتے ہو. آج پرائم منسٹر مودی کرتے ہیں من کی بات. کتنی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کتنی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ایسے من کی بات ان کو تو او آ ای سے بھی ملاقات نہیں. بچوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ایسا ہے کہ تم پہلے مشکل سوالوں کو حل کرو پھر آسان سوال کو حل کرنا. بھائی کبھی تم اسکول گئے رہو گے تب تو پتہ چلے گا کہ پہلے ٹیچر کیا سکھاتے ہیں، پہلے آسان سوال بیٹا لکھ لینا ہے، مشکل سوال ہو یا نہ ہو بعد میں دیکھا جائے گا. اور یہ جناب ایسے ہیں کہ پہلے مشکل سوالوں کو حل کرواتے ہیں. تو یہی چیز ہے، من کی بات کرو گے تو کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہوگی، ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم من کی بات کرتے ہو، اپنے من سے گھر لیو، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، تو اس سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی کتاب ہے. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب جو ہے یہ تصدیق کرتی ہے بَيْنَ يَدَيْهِ، اپنے سے پہلے والی کتابوں کی. قرآن مجید سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید سے پہلے کی کتاب انجیل ہے نا، توریت ہے،
ہے نا, زبور ہے, یہ تمام کی تمام کتابوں کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے. قرآن مجید نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے قرآن, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے قرآن اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے. تو بھلا بتاؤ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیسے گڑھ سکتے ہیں؟ اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ذرا سا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں یہاں, کیونکہ پوائنٹ کی بات ہے یہ. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ہم لوگ پیدا ہونے کے بعد مدرسے اور اسکول کے دروازے دیکھیں, عالم صاحب سے, حافظ صاحب سے, ماسٹر صاحب سے تعلیم حاصل کیے, اگر اللہ کے رسول ویسے جاتے اور دنیاوی طور پر پڑھے لکھے ہوتے تو پھر لوگ تو بہانہ بنا سکتے تھے. اللہ رب العالمین کو بہت بڑا کام لینا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی مدرسے کا دروازہ نہیں دیکھے, کسی اسکول کا دروازہ نہیں دیکھے, ہے نا. لیکن سب سے بڑا عالم آپ سے کوئی ہے آج؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کوئی نہیں, قاری کوئی نہیں, حافظ کوئی نہیں, مفسر کوئی نہیں, محدث کوئی نہیں. تو اللہ رب العالمین کو کام لینا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا سنقرئک فلا تنسى, اے اللہ کے رسول ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھول سکتے. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں اللہ کے رسول کیسے پڑھے تھے. یہ پیچھے دیوار ہے, اس دیوار کے اوپر آپ کچھ بھی لکھ دو, وہ چیزیں مٹ سکتی ہے نہیں مٹ سکتی ہے؟ مٹ سکتی ہے. ایک پتھر لے آؤ اور پتھر کے اوپر نقش کر دو, گھس گھس کر کے لکھ دو, کبھی وہ لکھاوٹ مٹ جائے؟ پتھر ٹوٹ سکتا ہے, اس کے اوپر جو لکھاوٹ ہے کوئی مٹا سکتا؟ نہیں مٹا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اسی طریقے سے وہ تمام کی تمام وحی الہی اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو بھولے نہیں الا ماشاء اللہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ, اور اس کتاب کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر, یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے, اس کی فضیلت یہ ہے وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ, اس میں حلال و حرام کے پہچاننے کی بہت ساری واضح دلیلیں ہیں. جھوٹ بولنا کیا ہے بولے زور سے؟ حرام ہے. شراب پینا, زنا کرنا, تہمت لگانا, قتل کرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ ناجائز ہو, حرام ہے. اور یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے. اگر آپ کو کسی نے یہ سوال کر دیا کہ بھلا بتاؤ شراب حرام ہے, کہاں میں کیسے مانوں کہ شراب حرام ہے؟ کیسے مانوں میں شراب حرام ہے؟ آپ کیا دکھاؤ گے نکال کر کے؟ قرآن مجید. کہ دیکھو اس قرآن مجید میں لکھا ہوا, یہ اللہ کی کتاب ہے کہ شراب حرام ہے نا. تو اس میں واضح دلیل موجود ہے حلال و حرام کی, ہے لا ریب فیہ, اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریبہ کا مطلب شک نہیں ہے, فیہ اس میں, من رب العالمین, اور یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. یہ کتاب کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے. اب قرآن خود کہہ رہا ہے سورۃ الیونس آیت نمبر 38 ہے نا, ام یقولون افترا, کیا یہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ تو قل, آپ اعلان کر دیجئے, فاتو کا مطلب لے آؤ, بسورۃ من مثلی, بس ایک سورت اس کے مثل. یعنی تم کو لگ رہا ہے کہ میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آج تمہارے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں, تو تم کو لگ رہا ہے کہ یہ تو مطلب ارے اپنی من کی بات ہے, یہ گڑ گڑا کے بول رہے ہیں, جو بھی شاعر ہے فلاں ہے چلا ہے, تو بس اس جیسی جیسے میرے رسول بول رہے ہیں اس جیسی بس ایک آیت لیا, ایک جملہ ہی بنا لو. ایسا تو بن سکتا تھا نا, ایک جملہ تو بن سکتا تھا نا, ایسا
ہرگز ہونے والا نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ, اور تم اگر نہیں بنا سکتے ہو, نہیں بنا سکتے ہو, مان لو, وَادْعُوا, بلا لو کال کر کے. جتنے بھی دوست و احباب کو بلانا ہے, جتنے بھی فلسفی, انجینئر, پلمبر ہے نا, جتنے بھی بڑے بڑے اساتذہ جن کو احبار و رہبان کہا گیا, ان تمام کے تمام لوگوں کو بلا لو اور اس قرآن جیسے ایک آیت بنا لو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ, تم جتنی استطاعت رکھو, مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا, اللہ کے سوا پوری مخلوقات کے اکٹھے کر لو اور اس قرآن کی ایک آیت صرف بنانے میں کامیاب ہو جاؤ. یوں کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ چیلنج کبھی کوئی پورا کر سکتا ہے کیا؟ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے نا, کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اسی طریقے سے دیکھیے سورۃ الہود ہے, سورہ نمبر 11 ہے, اور اس میں آیت نمبر 13 ہے. اللہ رب العالمین نے پھر ایک مثال دیا, کیا؟ ام یقولون افترا, اللہ کے رسول کیا یہ آپ کو کہتے کہ یہ تم اس قرآن کو اپنے من سے گڑھ کے بولتے ہو؟ تو سنیے, قل, کہہ دیجئے, فاتو, فاتو کا مطلب لے آؤ, بعشری سور مثلہ, اس جیسی 10 صورتیں بنا کر کے. پوری مخلوقات اکٹھے ہو جائے, ایک زبر نہ بن پائے, 10 صورت کہاں سے لائے گا؟ لائے گا؟ ہرگز نہیں لائے گا. ہاں, مفتریات ہے نا, تم گڑھ کر کے لے آؤ, ہے نا, تم بھی گڑھ کر کے لے آؤ ایسی صورت. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, وَادْعُوا کا مطلب بلا لو, کال کر کے بلا لو, ہے نا, ہلو بھائی ادھر آ جاؤ, ہلو بھائی ادھر آ جاؤ, ہے نا, اپنوں کو ایک قرآن بنانا ہے, اپنوں کو ایک الفاظ بنانا ہے, لے آؤ. جتنا بھی وسیم رضوی کتے کی طرح چیختے رہے, جتنا بھی چیختے رہے, سور کی طرح چیختے رہے, قرآن بدل سکتا؟ نہیں بدل سکتا ہے نا. من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اور ایک چیلنج تو اللہ رب العالمین نے اتنا دے دیا کہ اب تو ہمارے حساب سے اس کے بعد کوئی دلیل نہیں دینی چاہیے. وہ کون سی؟ دیکھیے یہ سورۃ البنی اسرائیل ہے, سورہ نمبر 17, اور آیت نمبر ہے 88. اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, قل, اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے. قل کا مطلب جہاں بھی قرآن میں آئے گا تو کیا ہوگا معنی؟ آپ کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے, اناؤنس کر دیجئے, گھوشنا کر دیجئے لوگوں میں. کیا؟ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, کہ اگر, لائن کا معنی یہاں اگر پوری انسانیت جمع ہو جائے, پوری انسانیت اور پورے جنات بھی جمع ہو جائیں, انس و جن دونوں مل کر کے جمع ہو کر کے, اور کیا کرے؟ الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, وہ اس قرآن کے مثل کوئی ایک کتاب لے آئے, کوئی ایک سپارہ بنا کے لے آئے, کوئی ایک سورت بنا کے لے آئے, کوئی ایک آیت بنا کر کے لے آئے, یا زبر ہی زیر کیوں نہ وہ لے آئے. اور ایک زبر بنانے کے لیے, ایک زیر بنانے کے لیے, ایک آیت بنانے کے لیے اللہ نے چیلنج کس کو کیا؟ پورے کے پورے انس و جن کو. ہاں, پورے انسانوں کو بھی لے آؤ, جناتوں کو بھی لے آؤ. تو بھائی پورے انسانوں کو لاؤ گے تو مسلمان ہی تو انسان نہیں ہوتے ہیں. انسان تو جی ہاں سارے لوگ ہیں نا, غیر مسلم انسان نہیں ہوتے کیا؟ عیسائی انسان نہیں ہوتے کیا؟ یہودی انسان نہیں ہوتے کیا؟ تو سارے کے سارے لوگ. یعنی کہنے کا منشا یہ ہے کہ تم جتنے پڑھے لکھے کو لے آؤ, چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو, ہے, اور ان سے کہو ان یاتو, مانا لے آؤ, مثل یعنی اس کے مثل, کیا چیز؟
हाज़ल कुरान, इस कुरान के मिस्ल कोई एक कुरान ले आओ, किताब ले आओ, कोई आयत ले आओ, कोई सहीफा ले आओ, ला यातूना बिमिस्ली। ला का माना नहीं, यातूना का माना लाना, है ना। ला यातूना, हरगिज नहीं ला पाएंगे, बिमिस्ली ही, इस कुरान मजीद के जैसा, इस कुरान मजीद के जो वो ला रहे हैं, आयत ला रहे हैं या सूरत ला रहे हैं या एक जबर या ज़ेर बना करके ला रहे हैं, तो हरगिज नहीं बना पाओगे, है ना। कुरान कह रहा वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे ये आपस में एक दूसरे की मदद ही क्यों ना करने लगे। अभी हम लोग एक दूसरे की माइंड ट्रांसफर से कोई एक काम इजाद करे, कोई टेक्नोलॉजी इजाद करे, वो कितना पावरफुल होगा, कितना सक्सेसफुल होगा। महज राइट ब्रदर्स मिल करके एक लोहे को उड़ा दिया, और वो सपना देखता था, ख्वाब देखता था, मैं लोहे को उड़ा रहा हूं। एक रोज उसका ख्वाब पूरा हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। राइट ब्रदर्स जहाज बना दिए ना, हेलीकॉप्टर बना दिए ना, आज वो लोहे की चीजें ऊपर उड़ रही है ना। कुरान कह रहा है कि ऐसे ऐसे राइट ब्रदर्स करोड़ों अरबों खरबों पैदा हो जाए, कुरान की एक आयत बना सकते? नहीं बना सकते। क्यों? इसलिए तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये तो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक वाक़या जो अक्सर जिक्र किया जाता है। वो क्या वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये ब्लेम लगाया जा रहा था बार बार, और ये बात, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी को जवाब आप कैसे देंगे, है ना, ये तरीका मैं बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी है और आपको बदनाम किया जा रहा है। क्या बदनाम किया जा रहा है? बदनाम ये किया जा रहा है कि ये जो तो शायर है, ये तो मजनू है, नऊज़ुबिल्लाह, रसूल के ऐसे ऐसी बातें कही जा रही है, ये तो दीवाने हैं, तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मक्का में कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा और ये कर रहा। ये मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह ऐसी ऐसी बातें कहां से करता? ये काफिरों के ब्लेम थे, है ना। और एक बात मक्का में ये राइज थी कि मक्का के लोग शेर व शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा। जैसे आप अभी छोटी सी मिसाल में दे रहा हूँ कि अभी राहत इंदौरी साहब, है ना, इंदौर के रहने वाले, शेर व शायरी में क्या दिलचस्पी थी। इसी तरीके से आप यूपी में जाएंगे तो यूपी के मिट्टी में शायरी होती है, वहाँ के जाहिल लोग भी शेर बोलते हैं, रिक्शा चलाने वाले शेर बोलते हैं, होटल पे चाय बनाने वाले शेर बोलते हैं, पढ़े लिखे तो बोलते ही हैं, समझ रहे। तो वही शायराना माहौल था। जब शायराना माहौल था तो शायरों की मतलब बैतबाजी हुआ करती थी पहले। नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंपेरेटिव, है ना। नहीं, मुशायरा तो वही, लेकिन एक होता नहीं वो, अरे हाँ, कंपैरिजन, है ना, एक दूसरे से आगे निकलने का, एक दूसरे के शेर में गलती निकालने का, कंपटीशन, बिल्कुल। तो वो कंपटीशन हुआ मक्का में, और मक्का में कंपटीशन हुआ तो उन शायरों ने क्या कहा कि मैं तो ज़रूर भी ज़रूर, चाहे जितना बड़ा शायर आ जाए, मैं तो गलती निकाल कर आऊँगा। वहीं बैठे एक मुसलमान सहाबी रसूल हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु थे, वो भी शायर थे, वो भी शायर थे। और वो अपना शेर लेकर के नहीं गए, बस कुरान की एक सबसे छोटी सूरत, कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है? सूरतुल कौसर, है ना, सूरतुल कौसर। महज इस सूरत, ये एक लाइनी की सूरत है ना, हाँ, सबसे छोटी सूरत है, और इसमें 3 आयतें हैं। और शेर बनने बनाने का कायदा क्या है? काफिया और रदीफ के हिसाब से शेर व शायरी होती है। या तो 2 लाइन की शायरी होती है, या तो 4 लाइन की शायरी होती है। कभी 3 लाइन की शायरी नहीं होती है, 1 लाइन की शायरी नहीं होती है। तो हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? खाना काबा के दीवार पे लिख दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब ये शेर ऐसा शेर था, ये ऐसा कलाम था
کہ جس کا معنی جو ہے مفہوم کے اعتبار سے پورا فٹ بیٹھ رہا تھا، پورا فٹ ہو رہا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مسئلہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ 4 لائن کا شعر ہوتا ہے نا، یہ 3 ہی لائن ہے، اور معنی بھی پورا ہو گیا، اور کلام بھی ایسا کہ کسی نے ایسا کلام سنا بھی نہیں. اور یہ کلام جو وہاں انا اعطیناک الکوثر، یہ جو الفاظ آ رہے ہیں کسی نے اس سے پہلے استعمال بھی نہیں کیا اپنے شعر میں. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب تمام کے تمام مکہ کے شعراء جتنے بھی وہاں تھے ان لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ بھلا بتاؤ یار، یہ تو آج کا ایوارڈ جو ہے حسان کے نام ہو جائے گا. نہیں، ایسا تو نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ ایک تو عصبیت کیا تھی، یہ مسلمان ہے. عصبیت کیا تھی؟ یہ مسلمان ہے. اور آج بھی عصبیت ہے. دیکھ لینا آپ، اگر غیر مسلم کے اسٹیج پہ ہو یا کہیں ہو تو آپ کو عصبیت کی وجہ سے جو ہے پیچھے دھکیل دیا جائے گا. تو عصبیت اس وقت ایک شاعر اٹھتا اور کہتا مجھے موقع دیا جائے میں تو ضرور بھی ضرور غلطی نکال دوں گا. حسان ابن ثابت کو ڈر تھا کیا؟ کہ لے لو، بول کتنے دن کی مہلت چاہیے؟ بولا 24 گھنٹے. بولا لے لو، 24 48 گھنٹے لے لو. تم 24 سال بھی لے لیتے نا تو غلطی نکال سکتے تھے؟ نہیں، آ گئے. اب بھلا بتائیں، یہ کوئی بھی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو چیلنج کے طور پہ آتی ہے سامنے، ہے نا، اس کو دیکھنے لوگ کتنے آ جاتے ہیں. یعنی پہلے دن جتنے لوگ نہیں تھے، جس دن وہ چیلنج پورا ہونے والا ہے اس دن اتنے لوگ رہیں گے. کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ دیکھیے اسلام کی حقانیت، رسول کی رسالت کیسے ثابت ہو جائے گی یہاں اس واقعے میں. جب وہ بڑے شاعر آئے اور کہا جی بھلا بتائیے آپ نے غلطی نکالی یا نہیں؟ بولا ہاں یار ایک غلطی تو تھی، میں نے نکال دی. لگا ہوگا نا حسان ابن ثابت کو کہ ہماری کیا غلطی ہو گئی تھی یار، ہے نا. لیکن نہیں، ڈرے نہیں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ. کہا نہیں، کیسی بات کر رہے ہو تم؟ چل لکھ کیا غلطی تھی بتا. لائے گا؟ ہاں. بولے ہاں ہاں جاؤ بھائی، ارے سارے لوگ کہے ہوں گے نا، ہاں ہاں جلدی 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 کرو، بورڈ پہ لکھو. تو اس نے لکھنا شروع کر دیا. انا اعطیناک الکوثر 1 لائن ہو گیا. فصل لربک وانحر 2 لائن ہو گیا. ان شانئک هو الابتر 3 لائن ہو گیا. اس نے کیا کہا؟ دیکھو یہ جو 3 لائن ہے اس میں کوئی غلطی میں نے نہیں پایا، 1 لائن کی کمی تھی، میں نے وہ لائن پورا کر دیا. بولا کیا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کوئی انسان کا کلام ہی نہیں ہے. کس نے کہہ دیا؟ اس مشرک کافر شاعر نے کہہ دیا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. اب بتائیے جتنے بھی لوگ وہاں تھے، میں تو کہہ رہا ہوں پورا عربی جمع ہو گیا ہوگا. ان تمام لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی؟ آپ کی صداقت پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی؟ قرآن مجید کی صداقت ہوئی یا نہیں؟ سچائی ثابت ہوئی یا نہیں؟ اللہ رب العالمین چاہے جس سے جیسا کام لے لے، ہے نا. کیونکہ لوگ بلیم پہ بلیم لگائے جا رہے تھے نا کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے بولتا ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑ کے بولتا ہے، نعوذ باللہ. اور اللہ رب العالمین نے ایسا منظر دکھا دیا کہ سارے لوگوں کے نظریں جھک گئی. تو یہ وہ قرآن ہے. قرآن مجید کیا کہا؟ اب دیکھیے ہیں بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ، کہ دیکھو تم بلا لو، وادعوا کا معنی بلا لو، شہداءکم اپنے تمام کے تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کر سکو، ہے نا. تفعلوا کا مطلب کر سکو، لم تفعلوا کا مطلب نہ کر سکو، ہے نا، نیگیٹو جملہ ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز کر بھی نہیں سکتے ایسا تم. قرآن کہہ رہا کہ اگر مان لو ایسا اگر تم نے نہ کیا، ہے نا، یہ چھوٹا جملہ ہے، یہ بھی نیگیٹو ہے اور وہ بھی نیگیٹو ہے، لیکن نیگیٹو میں فرق ہے.
ایک کیا ہوتا ہے جاؤ گے نا نہیں جاؤں گا، ایک ہے جاؤ گے نہیں جاؤں گا، ہوتا ہے نا، یعنی نو میں فرق ہوتا ہے، ایک نو ہاں کے لیے بولا جاتا ہے اور ایک نہ ہرگز نہیں کے لیے بولا جاتا. اگر کوئی بولے میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا، اب کیسا پتا چل رہا ہے؟ اب تم اس کو اگر بستر سے اٹھا کے بھی لے کے جاؤ گے نا تو یہ نہیں جانے والا ہے نا. تو قرآن کہہ رہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکے، یہ نرمی کا جملہ ہے نا، وَلَوْ تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے تم، کرنے کی کیا تم نے سوچ لی، تم ذرہ برابر تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے اندر تصرف کی. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈر جاؤ، فَاتَّقُوا کا مطلب ڈر جاؤ، تو ڈر جاؤ، فَاتَّقُوا کا مطلب تو ڈر جاؤ، نار الَّتِی، اس آگ سے، نار کا معنی آگ، الَّتِی کا مطلب اس آگ سے، ہے نا، النار الَّتِی، اس آگ سے ڈر جاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایندھن کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کس کو بولتے ہیں ایندھن؟ جب آگ جلائی جائے، مان لو لکڑی میں ہمیں آگ جلانی ہے تو کیسے جلاؤ گے؟ اس کے اوپر پیٹرول ڈالو گے نا، اور پیٹرول ڈالو گے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالنی پڑتی ہے اس کو اور دہکانے کے لیے، ہے نا، اس میں جوش پیدا کرنے کے لیے. تو ویسی جہنم جب پھونکی جائیں گی تو اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ انسانوں کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا، تاکہ اس کے اندر اور تپش آ جائے، اور تپش آ جائے. تو ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جو کہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جہنم؟ کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم قرآن مجید کا انکار کر ڈالو اور میں تمہیں اس آگ کا ایندھن بنا دوں اور تم کافر ہو کر کے مرو. اور جب جو بندہ کافر ہو کر کے مرے گا، قرآن خود ہی کہہ رہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کے دن تو قیامت کے دن تو کافروں کے لیے کوئی وزن، کوئی میزان، کوئی فیصلے کا دن ہی نہیں ہوگا. یعنی ڈائریکٹ ٹو جہنم، ہے نا، گو ٹو ہیل بولتے ہیں نا، جہنم میں جاؤ، آگ میں جاؤ، بھاڑ میں جاؤ بولتے ہیں نہیں. تو ویسے یہ سارے لوگ کدھر جائیں گے؟ بھاڑ میں جائیں گے، ہے نا، آگ کے ایندھن بنیں گے ایسے ایسے لوگ. کوئی میزان قائم نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین یہ نہیں پوچھے گا اے تم نے کیوں ایمان نہیں لایا، یہ تم نے ایسا کیوں نہ، تم کافر تھے، چل ادھر. اصل حساب کس کا ہونا ہے؟ مسلمانوں کا. یاد رکھیے گا، یہ ہرگز نہیں اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کافروں کا بھی ثواب ہوگا مسلمانوں کا، تو مسلمان جنت میں جائیں گے، کافر جہنم میں جائیں گے. جی، کافر تو جہنم میں جیوے کریں گے، لیکن سوال آپ سے ہوگا کیوں؟ اس لیے دعویٰ آپ کرتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، دعویٰ آپ کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی. آپ نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو ان تمام آیتوں سے کیا پتا چلا کہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ سچی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، سب سے بہتر کتاب ہے، چیلنجیبل کتاب ہے. اس کتاب کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا نہیں کر سکتا. سب سے بہتر کتاب، اس سے کوئی اور بہتر کتاب ہو سکتی نہیں ہو سکتی. تو کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ فضائل اعمال نہیں، قرآن مجید پڑھنی چاہیے. صرف قرآن کھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے. یاد رکھیے قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ سمجھنے کے لیے، ہے نا. کوئی ایسی کتاب ہے جس کو ہم آج ایک حرف پڑھے تو 10 نیکی ملے؟ کون سی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کے؟ قرآن مجید، ہے نا. تو قرآن مجید انشاءاللہ سب کے گھر میں ہونا چاہیے انشاءاللہ. قرآن مجید ہر فجر کے بعد بجنا چاہیے، چاہے یوٹیوب کے ذریعے سے ہو یا اپنی زبان کے ذریعے سے ہو، تلاوت ہونی چاہیے، ہے نا. اور قرآن مجید کے ذریعے سے انشاءاللہ گھر میں برکت آنی چاہیے. جی، اگر اپنا مزاج بنائیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین، ہے نا، ہر کام ہم کر لیتے ہیں، محض اللہ کے کلام کی تلاوت ہم نہیں کر پاتے ہیں. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟
ہر کام ہم اپنے اپنے ٹائم پہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت کبھی کوئی لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے. ارے بس ویسے ہی گلاب میں ڈال کر کے اس طریقے سے سجا دھجا کر کے ڈال دیتے ہیں اس کو، ایسا لگتا ہے کیا کہ یہ سجانے والی کتاب ہے، شو پیس ہے. یہ شو پیس نہیں ہے، یہ پڑھنے والی کتاب ہے نا. تو اس کو انشاءاللہ رب العالمین آپ کو اس کتاب کی حقانیت سچائی میں نے بتا دی. اب آپ کا کام ہے اس کتاب کو کہاں تک پھیلاتے ہیں، اس کی تعلیمات کو کہاں تک پھیلاتے ہیں. ابھی تک کوئی شک کوئی ڈاؤٹ نظر آیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھئی ہم جو ہے آپ کو کسی اور طرف بلا رہے ہیں؟ ایسا لگا ہے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری تو نہیں ہے نا. ابھی اگر میں کہہ رہا ہوں ایک دیوبندی بھائی کے پاس جاؤ گے تو وہ اپنی کتاب آپ کو پڑھائیں گے، ایک بریلوی بھائی کے پاس جاؤ گے تو وہ اپنی کتاب پڑھائیں گے، اپنے عالم علماء کی لکھی ہوئی کتاب. یعنی کہیں بھی آپ چلے جاؤ دنیا میں، اگر کوئی کتاب و سنت کے منہج پہ نہیں ہے تو وہ اپنی اپنی کتابیں آپ کو پڑھائیں گے.